وجہ تنازع تو آپ کا بیان ہے وہ ڈس اون کر رہے ہیں بیان کو یا اس پر قائم ہے جو آپ کا بیان تھا؟ اعتراض صاحب بیان کو ڈس اون کر رہے ہیں یا اس پر قائم؟ کون سا بیان؟ آپ نے ہائی کورٹ میں دیا تھا. کیا پہلے کیا بیان دیا تھا؟ یہی کہ کیسی جو ہے وہ تلی پہ لکھے ہوئے ہیں اور جنرل باجوہ کو جواب دینا پڑے گا. چلو میں اس لیے مناسب اس کو سمجھا کہ اس نے نام لیا، ورنہ تو نام لینے سے بھی گھبراتے نہیں. میں نے جو بیان دیے جو بیان دیے اور جو باتیں کی ہیں وہ دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے، اور میں اس بات پہ قائم ہوں. بالکل شائستہ تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ شائستہ رہنے چاہیے، ناشائستگی نہیں آنی چاہیے. اب اس میں جو آپ کے لیے بنیادی خبر ہے اس کی طرف میں ہو گیا ہوں، کیونکہ پٹیاں ابھی بھی چل رہی ہیں. ابھی پٹی ایک چل رہی تھی کہ اعتزاز احسن بنی گلہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں وہ بس شامل ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں، اور عمران اور دونوں بیٹھے ہیں. اب عمران سرگودے میں ہے، عمران خان سرگودے میں، میں آپ کے سامنے یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جن کو خبر نہیں کہاں سے خبریں آتی ہیں کہ میں بنی گلہ میں جا کے اور پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا. میرا کسی اور جماعت میں شمولیت کا کوئی امکان نہیں، بلکہ میرا پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا ہی کوئی امکان نہیں. پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے لیے مجھے پرویز مشرف کی جانب سے پیغام 2 مئی کو ملا، 2 مئی 2007 کو. اب یہ بھی آپ دیکھیں 15 سال پہلے کا اعتزاز احسن، اور یہ پیغام ملا کہ میں ایم این اے تھا اس وقت کہ آپ جو 5 مئی کو آپ نے لاہور ڈرائیو کرنا ہے اور لاہور ایک لانگ مارچ لے کے جانی ہے، اس بس آپ چیف کی گاڑی کو ڈرائیو نہ کریں اور پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیں اور شوکت عزیز ادھر استعفیٰ دے دے گا. میں ایم این اے تھا اس وقت اور آپ پرائم منسٹر بنے. میں قطعاً اس کے لیے تیار نہیں تھا، تب نہیں تھا تیار. اور میرے جیسے میں نے کہا پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے، میری فیملی ہے. اس میں اختلاف رائے ہماری پارٹی میں ہوتا ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اور اس میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام نیشنل پارٹی جو نیشنل، ورنہ جو ریجنل پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، وہ بھی ان میں بھی یہ صفت ہے، پر تمام نیشنل پارٹیز یعنی 3 مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری اہم بات ہے. مذہب میں ہمارے کئی فرقے ہیں، کئی طرح کی شرح ہے، شیعہ کی، سنی کی، دیوبندی کی، بریلوی کی،
تو قائد اعظم نے بھی 11 اگست کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر یہ اپلائی کرو گے تو کس کا اسلام پھر اپلائی کرو گے؟ شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا ایک کلچر ہے، پیپلز پارٹی میں آپس میں ہم اندر ہمارے میٹنگز میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف رائے اور اس کا اظہار کرنا ایک ہمارا حق سمجھا جاتا ہے، اور ہماری میٹنگز میں بڑی بے باکی سے گفتگو ہوتی ہے، اور یہ خبر جو آپ کے لیے ہے سر، وہ میں پیپلز پارٹی نہیں چھوڑ رہا، اور یہ پتہ نہیں کس نے خود ہی بناتے ہیں، خود ہی اس کا اجاگر کر رہے ہیں، خود ہی جیالوں کو ورگلاتے ہیں اور انگیز کرتے ہیں کہ چلو آپ ہمارے ساتھ۔ آپ ہی کے ووٹر ہیں، ان کو چائے جوس پلائیں گے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایک کر لیں یار تنازع، تو آپ کا بیان ہے وہ ڈس اون کر رہے ہیں بیان کو یا اس پر قائم ہے جو آپ کا بیان تھا؟ اعتراض صاحب بیان کو ڈس اون کر رہے ہیں یا اس پر قائم؟ کون سا بیان؟ آپ نے ہائی کورٹ میں دیا تھا۔ کیا پہلے کیا بیان دیا تھا؟ یہی کہ کیسی جو ہے وہ ہتھیلی تلی پہ لکھے ہوئے ہیں اور جنرل باجوہ کو جواب دینا پڑے گا۔ چلو میں اس لیے مناسب اس کو سمجھا کہ اس نے نام لیا، ورنہ تو نام لینے سے بھی گھبراتے نہیں۔ میں نے جو بیان دیے نہیں جو بیان دیے اور جو باتیں کی ہیں وہ دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے، اور میں اس بات پہ قائم ہوں۔ جی خواجہ صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو آپ نے ان کے الزامات لگائے آرمی چیف کا نام لے کر، خواجہ کس طرح صاحب ڈیفینڈ کریں؟ کون سے خواجہ صاحب؟ خواجہ آصف۔ خواجہ آصف صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، اس کو سیریسلی نہیں لے، جیسے فرمائیے گا کہ کسی اور کا نام لے کے سوال کریں۔ چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ رانا فاروق سعید صاحب انہوں نے بہت زیادہ اوور ایگریسو پریس کانفرنس کی سر، کیا اس کے پیچھے آپ کے خیال میں چیئرمین بلاول زرداری یا کرتے جائے گا؟ انہوں نے خود ہی پارٹی پنجاب کے صدر کے طور پہ یہ ذمہ داری دی تھی اور آپ کو یہ اتنا بڑا، مجھے ان کی اپنی طرف سے ہی لگتا ہے۔ اس میں ایڈ کر لیں، ایک سیکنڈ سب اس میں ایڈ کر لیں، اس میں یار ایک منٹ اس میں ایڈ کر لیں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا کوئی جو نوٹس ہے، پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن کا کوئی نوٹس بھی جاری ہوا، اور ایک ہی وقت میں کیا 2 زونوں کے صدور یا سیکٹری کسی ممبر کو شو کاز نوٹس جاری کر سکتے ہیں؟ آپ کیا ایڈ کرانا چاہ رہے تھے؟ کیا کرانا چاہ رہے تھے شہید صاحب؟ اس میں ایک تو جنرل سیکرٹری موجود نہیں تھے، دوسرا رانا فاروق صاحب نے آپ کے خلاف پوری چارج شیٹ پیش کی، لگ یہ رہا تھا شاید وہ اپنی کوئی ذاتی دعوت نکال رہے ہیں، پرسنل فوج نکال رہے ہیں، اس کے اندر شامل ہو انہوں نے آپ پہ یہ بھی الزام لگایا کہ اعتزاز احسن نے پیپلز پارٹی کا نام بیچ کے پیسے کمائے ہیں، اس پہ کیا جواب کیجیے گا؟ انہوں نے کہا رانا صاحب نے کہ انہوں نے 1977 میں اس گھر کے اوپر حملہ کیا تھا اور آپ بھاگے تھے، آپ کے پیئر بھاگے تھے، انہوں نے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی تھی، اور ایک میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہے، انہوں کے بیڈ پہ انہوں نے غلط کام نہیں کیا اور پیئروں کو نہر پہ پھینک دیا۔ ہاں یہ سارا اب یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی سطح پہ ہی بہتر ہے، مجھے اس سے وہاں نہ لائیں، آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ چوہدری صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ مقدمات چوہدری صاحب یہ فرمائیے کچھ مقدمات تو آپ کو تھیلی پہ لکھے نظر آئے۔ آج کچھ سال پہلے آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کلثوم بی بی کے اوپر، آپ نے کہا تھا کہ لندن میں کلثوم بی بی جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، وہ ڈرامہ کر رہی ہے
And after that, Kulsoom Bibi died. तो आपने माफी मांगी. उस समय नून का जो वर्कर है और पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो आपसे इस किस्म के बयानात की तवक्को नहीं कर रहा. आप इसको कैसे डिफेंड करें? नहीं, वो तो मैंने डिफेंड ही नहीं किया. जब मैंने माफ़ी मांगी तो डिफेंड कब किया? वो वकील यकीनन इससे शक पैदा होता था कि कुलसूम बीबी के जो रिपोर्ट्स थी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन थे, वो कोई रिपोर्ट डेली इशू नहीं था कर रहा, कोई नहीं कर रहा था. वरना आप पेशेंट ऐसा हो कि उसके ब्लड प्रेशर अब ये है, वो उसका अब शुगर लेवल ये है, ये रिपोर्ट रोज़ाना देते हैं. तो मैं अकेला नहीं था, बहुत से लोगों को ये ख्याल था और ये यकीन था कि वो शायद बीमार नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं जो दे रहे थे. कोई आपको याद होगा एक रिपोर्ट नहीं थी. पर जब वो वाक़तन फौत हो गई तो फिर तो हमारे लिए ये मकाम था कि हम उस पर नदामत का इजहार करते, और मैंने किया. मैं उस पर कोई शर्मिंदा नहीं हूँ. जब वाक़तन वो साबित हुआ कि वो मतलब है मैं इसमें गलत हूँ और मैंने जो बयान किया था वो गलत है, तो आप कहते हैं जमहूरियत एक बात की जाती है, आपके हवाले से तनकीद की जाती है कि आप जब नवाज शरीफ यहाँ से जलावतन होकर गए थे बाहर, तब आप नवाज शरीफ की वकालत भी की आपने, और तब पार्टी भी इस पर इतना खुश नहीं थी. उस वक्त आप नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, तब नवाज शरीफ की सपोर्ट के साथ आपने इलेक्शन भी लड़ा. फिर आप नवाज शरीफ की आप इतनी शिद्दत से मुखालिफ क्यों हो गए? इसकी रीज़न क्या है? क्या कोई ज़ाती नहीं, मेरी कोई उनके साथ ज़मीन का झगड़ा तो नहीं है, कोई बनने का झगड़ा तो नहीं है, कोई पानी का झगड़ा तो नहीं है. मेरा कोई झगड़ा नवाज शरीफ से या उनके ख़ानदान के किसी शख्स से है. अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि मैंने उनकी वकालत की, बिल्कुल की. ज़ियाउल हक ने, मुशर्रफ ने ताज़ा मार्शल लॉ लगाया हुआ था, उसकी वकालत करने को कोई तैयार ही नहीं था. और जब कुलसूम बीबी मेरे पास आई और उन्होंने, मैंने कहा इतने बड़े बड़े वकील हैं मेरे से, मैं आपको बताऊं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में वकील हैं और आपने मुझे वकील कर लिया. और मेरे फ़र्ज़ करो, सपोजिंग मैंने बहुत मेहनत की, सारी मेहनत मेरी टीम ने की, और फिर हम केस हार गए, क्योंकि फैसला तो जजों ने करना. तो मैंने उनको कहा, बड़े मियाँ साहब उस वक्त हयात थे, वो आपको कहेंगे कि बेटी तू उसकी तरफ क्यों गई, वो तो बेनज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे खिलाफ पार्टी थी. तो कुलसूम बीबी ने कहा, पहले दिन से बड़े मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि इत्तेज़ाज़ अहसन के पास जाओ वकालत के लिए. फिर मैंने उनको कहा कि मैं बेनज़ीर साहबा से पूछ के ही, शहीद से पूछ के, उससे तो शहीद नहीं थी, पूछ के ये, उन्होंने कहा जी बेशक पूछ ले. मैंने फिर फ़ोन किया. उस वक्त ये मीडिया 24/7 नहीं होता था, टीवी. तो बीबी दुबई में थी, उनसे मैंने फ़ोन किया. वो उनको यकीन ना आया कि वाकई कुलसूम आपके पास आई. मैंने कहा जी मेरे पास आई, वाकई? मैंने कहा जी. फिर उन्होंने खैर सोच एक रात मुझे कही, मैं कल बताऊंगी. दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप भी सलाखों के पीछे रहे हो, मैं भी रही हूँ, और अगर उसने सलाखों के से हाथ बढ़ाया आपकी तरफ तो होल्ड इट एंड डू द केस. और उस वक्त इनको वकील नहीं मिलता था.
اچھا سر یہ فرمائیے کہ کچھ مقدمات تو آپ کو ہتھیلی پہ لکھے نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی. آج نیب نے آصف علی زرداری صاحب کے جو مقدمات ہیں میگا کرپشن کیسز کا نام ان کو دیا گیا, ان کو وڈرا کرنے کے لیے اپلیکیشن دی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسز آصف علی زرداری پہ تو 11 سال 12 سال اس نے قید کاٹی ہے, اور نیب نے ابھی جو کہا ہے کہ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے جو ان کے کیس کو سپورٹ کر سکے. تو بہرحال یہ تو سارا معاملہ عدالت میں جائے گا, اپلیکیشن عدالت میں دی جائے گی. بٹی صاحب آپ کا سوال. عمران صاحب کی محبت ہے, کیا پی ٹی آئی کا بیانیہ آپ سپورٹ کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی؟ دیکھو یہ تو کوئی بات, یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں آپ کو اچھا آپ کو پسند کرتا ہوں پر آپ کی سوچ ہی بالکل ہی غلط ہے, تو اس میں یہ پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بات نہیں. آپ کو کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں, عمران خان میرا دوست ہے, میں اس کو ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں, اور میرے ساتھ ہمسائیگی اس کی 50-60 سال سے ہے, لیکن میں نہ پیپلز پارٹی چھوڑ سکتا ہوں نہ چھوڑ رہا ہوں. پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے, پیپلز پارٹی کا جالا میرا جالا ہے, پیپلز پارٹی کے جالے کے ساتھ میں سردیوں میں کال کوٹھڑیوں پہ بغیر بستر کے فرشوں پہ سویا ہوں, اور پیپلز پارٹی کے جالے کو میرے خلاف بھڑکایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میں ان سے زیادہ جالا ہوں. بس لاسٹ کوسچن. آپ وقت فوقتاً تو ہے اور پی ڈی ایم کے خلاف بیان آتے ہیں, کبھی نواز شریف کے خلاف, آخر آپ کو کون یہ سب لائن دے رہا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کے خلاف ہے یا نواز شریف کے خلاف؟ میرا بھی ایڈ کر لیں, یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ رجیم چینج کے ٹائم کے اوپر آپ اصولی سیاست کرتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ اصولوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں. رجیم چینج کے اوپر سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے خرید و فروخت کا جو ہے وہ بازار سجا رہا, یہ سارے معاملات ہوتے رہے. آپ کے خیال میں زرداری صاحب کا وہاں پہ رول نہیں تھا؟ یہاں پہ آ کر جو ہے وہ انہوں نے ایک مطلب الیکشن قانون سے کھیلنے کی کوشش کی, انہوں نے شجاعت صاحب سے ایک بیان دلوا دیا, اس کے بعد یہاں پر بھی ایک آئینی بحران رہا. تو اس سارے معاملے میں زرداری صاحب کے کردار پر بھی روشنی ڈال دیں کہ ان کا کردار سیاست میں کیسا ہے, کیونکہ آپ اصولی سیاست کرنے والے انسان. میں آپ کو بات ایڈ نہیں کرے, میں آپ کو بتاؤں. عمران خان کی ایک ہم نے نکالی ہوئی ہے, عمران خان کی 2-4 تقریریں نکالی ہوئی ہیں جو اس پہ ہیں, پر آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. ایک وہ شروع ہی کرتے ہیں اس بات پہ کہ میرے دوست اور یہ ابھی کوئی پچھلے مہینے ڈیڑھ کی بات ہے, میرے دوست اور میرے ہمسائے اعتزاز احسن نے مجھے کہا ہے کہ آصف زرداری کے ساتھ مصلحت کرنا, اور میں تیار نہیں ہوں. اور پھر اس نے اپنی حقیقت میں ہم یہاں رہتے ہیں, وہ زمان پارک میں شادیاں ہوتی ہیں, کئی تقریبات ہوتی ہیں, ملاقات گائے بگائے بھی ہو جاتی ہے, کبھی اتفاقاً بھی ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا تھا ایک دن خصوصاً کہ لہجہ آصف زرداری کا سیاست میں جو سیاسی لہجہ ہے, پر وہ بات کیا سے کیا بن گئی, اس کو میں نے کہا آصف زرداری کے بارے میں. ایک اس میں چل رہی ہے کہ اعتزاز احسن نے مجھے کہا, عمران کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہ تم مذہب کو بہت استعمال کرتے ہو اپنی سیاست. تو عمران نے پھر اس کی خود تفصیل پوری دی ہے کہ میں مذہب کے لیے ہی آیا ہوں, اور مذہب کے لیے سرو کرنے کے لیے, اور مذہب کے لیے میں نے یہ کیا وہ کیا, اور اس نے کیا ہے, اور اس نے اسلاموفوبیا کو ایڈریس کیا ہے. یہ
ये गो उसकी अपनी पार्टी की अपने की तरफ से बात होने वाली है, मेरी तरफ से नहीं। मैं आपका सिर्फ जवाब दे रहा हूं कि मैं इस चीज में कोई तजाद नहीं समझता हूं कि मैं अपने हमसाये के साथ शाइस्ता तौर के पेश आऊं और आता रहूं, और उसकी और मेरी सियासत मुख्तलिफ हो, सियासी सोच मुख्तलिफ हो। आप लोग जो चाहते हैं इस मुल्क में बनाना कि सब की एक सोच एक सांचे में ढले हुए, जिस तरह फैक्ट्री से खिलौने निकल रहे हो उस तरह के सारे इंसान हो जाए, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं हो सकता। और इसके मैं अभी की है उन्हीं के उसी के बारे में की है, और मैं सिर्फ आपके ही सवाल तो लेने को तो नहीं हूं तैयार। तो बस YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।